اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغنی الادیب میں ہماری گفتگو ان جملوں کے بارے میں تھی جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے، تو انہوں نے غالباً کہا کہ وہ کتنے جملے ہیں؟ 7 میں سے آپ 2 پڑھ چکے، آج تیسرا پڑھیں گے، جملہ تفسیریہ۔ ٹھیک ہے، بس اس لفظ تفسیریہ کی میں وضاحت کر کے پھر عبارت پڑھوں گا، عبارت میں ہی ہم اپنے مطلب کو جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ تفسیریہ ایک تو کہتے ہیں یہ جو ہے کیا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے فضلہ، لیکن میرے خیال میں وہ الفضلتو کہیں تو بہتر رہے گا، یعنی یہ ایک فالتو جملہ ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو ہٹایا بھی جائے تو مقصود فوت نہیں ہوتا، البتہ مقصود کا کچھ مطلب آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ جملہ تفسیریہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل فالتو کہہ دیں گے تو پھر تو نعوذ باللہ، گویا کہ قرآن پر بھی آپ کا اعتراض ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ویسے تو یعنی بنیادی رکن نہیں ہوتا ہے ہمارے گفتگو کا، کلام کا، البتہ یہ کشف کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے اس جملے کی جس کے پیچھے آیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ جو ہے کیا ہے، کوئی جملہ ایسا آیا تھا جس کی وضاحت زیادہ نہیں کی گئی تھی، جو اجمال رکھتا تھا، ابہام رکھتا تھا، یہ آ کے اس کو واضح کرتا ہے۔ مثلا یہاں پر ایک آیت کی میں مثال دوں گا، یہ انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں، 3 میں سے ایک کی وضاحت کر کے پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، انہوں نے میں جو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کی وہ چھپائی، ٹھیک ہے، اور وہ چھپائی یہ نجوہ گویا کہ ہمارے لیے کیا ہے، واضح نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے آ کے کہتے ہیں کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جملہ آ کے اس نجوہ کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر۔ یہاں پر حل جو ہے یہ استفہامیہ تو ہے بظاہر، لیکن یہ نفی کی معنی میں ہے، کیونکہ استفہام کی یوں سمجھیں کہ فی الحال 2 قسمیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک استفہام ایسا ہوتا ہے جو طلب الفہم کے لیے آتا ہے، ایک استفہام انکاری ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں پر میری مخالفت کرتے ہیں اور وہ مخالفت کرنا بھی بے جا ہے، بجا مخالفت کرنا تو ٹھیک ہے، بے جا مخالفت ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں آپ کا استاد نہیں ہوں؟ تو یہ کوئی طلب الفہم والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں ممکن ہے استفہام توبیخ کے لیے بھی آئے، ملامت کے لیے بھی آئے، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے کیا ہے جناب 2 اور بھی مثالیں دی ہیں، چلیں تھوڑی سی میں ان کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ خلاصے کا بھی وہ ہمیں برکت اور وہ ہمیں مل جائے۔ پھر دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کی مثال تھی، اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی کو یا اس آدم کو کہا کن فیکون، تو ہو تو وہ ہو جا۔ اب یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اب یہ ہمارے لیے بات مجمل ہے۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو موجود تھی، تو پھر یہ ان جیسے کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے کیا ہے بعد والا جملہ، ٹھیک ہے، وہ آ کے کہتے ہیں گویا کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھی غیر طبیعی طریقے سے خلق کیا گیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غیر طبیعی طریقے سے خلق کیا گیا۔ صرف عورت بچے کو جنم نہیں دیتی جب تک اس کا شوہر موجود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ تیسری مثال، ثم بدا لہم، بدا کا مطلب کیا ہے؟ پھر اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا، ٹھیک ہے۔ ایک بدا ہمارے علم عقائد کی بھی بحث ہے، ٹھیک ہے، وہ بہرحال اس کو ابھی عقائد والی بحث کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں اچانک خیال آیا، اب یہ اچانک خیال آیا کس کا کہ مچھلی کھائیں؟
مرغی کھائیں کیا کھائیں؟ تو اس کے بعد پھر آیا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ کہ وہ ضرور بضرور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالیں گے۔ اب یہ لَيَسْجُنُنَّ، ٹھیک ہے، یسجنن یہ جو ہے کیا ہے بدا کی کیا ہے وہ وضاحت کر رہا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ میرے خیال میں کافی دن چھٹی ہونے کے بعد آج پڑھ رہے ہیں تو یہیں تک پڑھیں تو کافی ہے، کیونکہ چھٹی سے پڑھنا بہتر ہے، ولو یہ کہ کم کم ہو۔ الجملۃ الثالثۃ، جناب تیسرا جملہ ان جملوں میں سے جن کا محل اعراب نہیں ہے، التفسیریۃ، کون سا جملہ ہے بیٹا؟ جملہ تفسیریہ ہے، وہی ہے یہ جملہ تفسیریہ۔ الفضلۃ، یہ جو ہے یوں سمجھیں کہ کوئی بنیادی رکن والی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کو یہ فالتو اضافی جملہ ہوتا ہے۔ لیکن الکاشفۃ، یہ کشف کرتا ہے کس کو؟ لحقیقت ما، اس لفظ، اس جملے، اس کلام کو تلی ہے جس کے پیچھے آیا ہے۔ تلی کا بیٹا فاعل کون ہے؟ ہے کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے تفسیریہ کی طرف، ہے کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کلام کے بعد، جس کلام کے پیچھے یہ جملہ آیا ہے، یہ اپنے ما قبل کی جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کو اور پردے کو جو ہے کیا اٹھاتا ہے۔ وَلَّهَا أَمْثِلَةٌ، وَلَّهَا اور جملہ تفسیریہ کے لیے چند مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس بھی میرے خیال میں چھاپا یہی ہے، کیا ہے لفظ آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، اب یہ توضح ہو کوئی مناسب نہیں لگتا ہے، توضیح ہو ہاں ہوتا تو بہتر تھا، ان جملوں کی وضاحت، یا ہی یوں کہیں کہ نوضح ہو ہاں، ہم ان مثالوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب توضح ہو ہاں کا کوئی مجھے مناسب جو ہے کیا ہے یہ لفظ یہاں سیٹنگ نہیں لگتی ہے، کیونکہ ہاں کی ضمیر تو جائے گی جو ہے کیا ہے جناب امثلہ کی طرف۔ لیکن ابھی الحمدللہ میرے خیال میں اللہ نے مدد کر دی میری، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ میرے لیے حل ہو گیا، کل پرسوں سے حل نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب توضح ہو کا فاعل آپ اس میں مستتر مانیں، ہاں کی ضمیر پلٹیں جملہ تفسیریہ کی طرف، یہ جو ضمیر اس میں مستتر ہے وہ جائے گی امثلہ کی طرف۔ یہ مثالیں واضح کر رہے ہیں جملہ تفسیریہ کی، وضاحت کر رہے ہیں جملہ تفسیریہ کی۔ اب مطلب الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ احدھا، ہاں کی ضمیر بیٹا جائے گی امثلہ کی طرف، ان امثلہ میں سے ایک، پہلی کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، پہ ایک، وہ اسر النجوى، انہوں نے آہستہ سے سرگوشی کی، کس نے؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وہ نجوہ کیا تھی؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر، سورہ انبیاء آیت نمبر 3۔ فجملۃ الاستفہام، یہ جو جملہ استفہامیہ ہے، مفسرۃ للنجوہ، یہ تفسیر کر رہا ہے کس کی بیٹا؟ نجوہ کی۔ وہ حل ہونا لنفی، کہتے ہیں حل یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ طلب فہم کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے ہے۔ وہ یجوز، یجوز بے معنی یحتمل، یجوز بے معنی یمکن، اور ممکن ہے کہ ہم اس جملے کو تفسیریہ نہ مانیں، ایک اور بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ ان تکون، ان تکون کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ جملۃ الاستفہام، یہ جملۃ الاستفہام بدل ہو منہا نجوہ کا، بھائی یہ بدل ہوگا، کہتے ہیں جی ہاں، ان قلنا، بدل ہوگا اس شرط کے ساتھ، اگر ہم قائل ہو جائیں انما فیہ معنی القول، بے تحقیق اس میں ایک قول کی معنی رکھی ہوئی ہے، کوئی قیل یقالو مقول تقدیر میں ہے، یعملو فی الجمل، اور پھر وہ قول عمل کرتا ہے جملے میں، کیونکہ مادہ قول کا مفعول جو ہے وہ مفرد نہیں ہوتا، مادہ قول کا مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، وہ ہوا قول الکوفیین۔ یہ جو دوسری ترکیب ہے یہ کس نے کی ہے؟ کوفے والوں نے کی ہے۔ وَأَن تَكُونَ مَعْمُولَةً لِقَوْلٍ مَحْذُوفٍ، یہ پھر یوں سمجھے کہ تیسرا احتمال، ان تکون، ممکن ہے کہ یہ جملہ استفہام، ٹھیک ہے، جو ہے کیا ہے معمول ہو ایک قول محذوف کے لیے، وہ ہوا حالٌ، پھر نتیجے میں وہ قول محذوف کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
جیسے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ٹھیک ہے، مثال، اور ملائکہ ان پر داخل ہوتے ہر دروازے سے، در حالی کہ وہ کہتے ہیں سلام علیکم۔ اب دیکھیں در حالی کہ وہ کہتے ہیں، تو یہاں پر قول آ کے حال بن گیا، ان کے جو ہے کیا ہے ملائکہ کی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ وثانی، بیٹا کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک۔ وثانی، ثانی کا مطلب کیا ہے؟ وثانی من الامثلۃ، ان مثالوں میں سے دوسری مثال، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بتحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کیفیت اللہ کے نزدیک اسی جیسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی تھی۔ بھائی کیا مطلب؟ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر اللہ نے تراب کو کہا کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ تراب بھی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ آدم ہو گئی۔ اب فخلقہ وما بعدہ، کہتے ہیں یہ جو جملہ خلقہ من تراب ثم قال لہ، یہ پورا جملہ جو ہے تفسیر لمثل آدم، یہ مثل آدم کی تفسیر کر رہا ہے۔ لا اعتبار، اس لحاظ سے نہیں کہ آدم بغیر ماں باپ کے تھا، مٹی سے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ بھی مٹی سے، ایسا نہیں ہے۔ لا بے اعتبار ما یعطی ہے ظاہر و لفظ الجملت، جو جملے کے لفظ ظاہر معنی بتا رہا ہے اس میں مثل کا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ من کون ہی قدر جسدا من طین من کون العدم، اس لحاظ سے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے ایک جسد بنایا گیا، ثم کون، پھر وہ جو ہے کیا ہے جناب آدم بن گیا، کون کو مجہول بنا دیں، ٹھیک ہے۔ بل باعتبار المعنی، لفظی لحاظ سے جو ترجمہ نکلے گا اس لحاظ سے نہیں وضاحت ہو رہی، معنی کے اعتبار سے وضاحت ہو رہی ہے۔ کیا؟ اے ان شأن عیسیٰ کے شأن آدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت میں عیسیٰ آدم جیسا نہیں، شأن میں عیسیٰ آدم جیسا ہے۔ کیسے؟ فی الخروج ان مستمر العادت، کہ عام طور پر جو انسان کی خلقت ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اس عام خلقت سے خارج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام خلقت سے خارج ہے۔ وہ تولد بین ابوین، وہ مستمر العادت کیا ہے کہ انسان پیدا ہوگا ماں باپ سے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ تفسیر ہے، وہ تفسیر نہیں ہے کہ جیسے حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے ایسے حضرت آدم بھی مٹی کا پہلے ایک یوں سمجھے کہ پتلا بنایا گیا، اس کے بعد خدا نے اسے کن فیکون کہا۔ وثالث ہو جناب تیسری مثال، ٹھیک ہے، ثم بدا لہم، پھر ان کے ذہن میں آیا، من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے وہ نشانیاں دیکھیں۔ بیٹا اب یہ قرآن ہے تو اس کی تفسیر میں کروں مناسب نہیں، کون سی آیات دیکھیں؟ اس میں مختلف احتمالات ہیں، یا تو جو حضرت یوسف کی اور زلیخا کی اور گھر کی کیفیت دیکھی، یا آیات سے کچھ اور مراد ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا آیا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ ضرور بضرور یوسف کو قید میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لَيَسْجُنُنَّ، یہ بدا کی جو ہے کیا ہے وہ تفسیر کر رہا ہے۔ فَجُمْلَةُ لَيَسْجُنُنَّ، ٹھیک ہے، قیل، اب دیکھیں قیل کیا کہ مصنف نے بات کی طاقت کو ختم کر دیا، یعنی اگر یہ بات مضبوط ہوتی تو قیل نہیں کہتا۔ وَنِسْبَةُ الْقَوْلِ إِلَى الْقِيلِ يُشْعِرُ بِتَمْرِيضِهِ، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نظریہ مریض ہے، بیمار ہے۔ هِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلضَّمِيرِ فِي بَدَأَ، کہتے ہیں کہ یہ جملہ تفسیر کرتا ہے اس ضمیر کی جو بدا میں ہے، ٹھیک ہے۔ الراجع إلى البدا، مفسرة للضمیر فی بدا، الراجع إلى البداء، کہتے ہیں بدا تو فعل ماضی ہے، اس کی ضمیر پھر کہاں رجوع کرے گی؟ کہتے ہیں اس کی ضمیر رجوع کرے گی بدا کے مصدر کی طرف، بدا کے مصدر کے بدا، جیسے آپ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہوا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ عدل کی طرف۔ عدل کہاں سے ہم نے نکالا؟ اعدلوا سے، ٹھیک ہے۔ المفہوم من بدا، وہ بدا
جو سمجھی جاتی ہے کسے؟ بدا سے۔ وہ تحقیق، اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ مصنف لگتا ہے کہ کیل کے ذریعے اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو مفسرہ نہیں مانتا ہوں، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ تفسیر کرتا ہے۔ وہ تحقیق انہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جملۃ لیسجننہ، یہ جواب لقسم مقدر، یہ ایک چھپی ہوئی قسم کی جو ہے کیا ہے وہ جواب ہے، یعنی انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم ضرور بضرور اس کو زندان میں ڈالیں گے۔ وَأَنَّ الْمُفَسِّرَ مَجْمُوعُ الْجُمْلَتَيْن، پھر کہتے ہیں صرف یہ جملہ لیسجننہ یہ صرف تفسیر نہیں کرتا، بلکہ وہ قسم والا جملہ اور یہ جملہ دونوں مل کر یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْقَسَمِ انشان، اور منع نہیں کرتا من ذالک اس مفسر ہونے سے کہ بھائی یہ جملہ جو ہے کیا قسمیہ ہے، اور جملہ قسمیہ تو انشائیہ ہوتا ہے، اور انشائیہ جو ہے وہ جملہ تفسیر نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایسے نہیں، کیوں؟ لأن المفسر ہونا انما هو المعنى المتحصل من الجواب، اس لیے کہ حقیقت میں مفسر وہ معنی ہے جو اس جواب سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، صرف لیسجننہ سے، ٹھیک، اس فعل قسم والی معنی کو ہم جو ہے مفسر نہیں بنا رہے ہیں۔ وہ خبری لا انشائی، جواب سے جو نچوڑ ہمیں ملتا ہے وہ جملہ خبریہ ہے، وہ جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ الْمَعْنَى، بھائی وہ کیا معنی ہے بتا دیں تاکہ سے ہشام شاہ گھر جا کے پریشان نہ ہو، پتہ نہیں وہ کیا معنی جی، ہوا سجنہ، اس کا قید کرنا، ٹھیک ہے، وہ یہ معنی ہے۔ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، کہتے ہیں کہ درود ہو، سلام ہو ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کی آل پر، وعلیہ اور حضرت یوسف پر۔ فہذا هو البداء الذی بدا لہم، یہی وہ اچانک خیال تھا جو ان کو آیا تھا۔ فہذا هو البداء، یہ وہی سوچ تھی، یہ وہی اچانک فیصلے کا تبدیل کرنا تھا، بدا لہم جو ان کے خیال میں آیا تھا۔ ثم اعلم انشاءاللہ فردا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔